अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर सबसे पहले है, पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डालने जाने का इंकशाफ। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया है कि अशराफी अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट है। ताकतवर या फिर सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार। ताकतवर सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन में सबसे खतरनाक। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 3.5 खरब रुपए की रिकवरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिकवरी मजमूई नुकसान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक करप्शन के मुआशी असरात कहीं ज्यादा वसी, गहरे और तवीलुल मुद्दती हैं, जिनका माली तखमीना सरकारी तौर पर रिकवर होने वाली रकूम से कई गुना ज्यादा है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन का देरीना मसला मुल्की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसाला बन चुकी है। एंटी करप्शन इदारों की कमजोर कारकर्दगी से एहतसाब का अमल मुतासिर है। एहतसाब गैर मुस्तकिल, गैर मुनसिफाना इदारों पर अवामी एतमाद मजीद कम हुआ। रिपोर्ट में नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार जदीद बनाने पर जोर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक सिफारिशात पर अमल से मुल्की GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक 11.1% कारोबारी इदारों ने बदउनवानी को कारोबार के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। ये जनूबी एशिया के औसत 7.4% से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि करप्शन की वजह से खर्च गैर मौसर, टैक्स कम, अदालती निजाम पर एतमाद कम होता है। सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निजाम मौजूद नहीं। सरकारी इदारों, मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर की निगरानी में संगीन खामियां हैं। पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश की गई है। शुगर सेक्टर में अशराफिया और हुकूमती रेगुलेटर्स के गठजोड़ का इंकशाफ। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी है। हुकूमती पॉलिसियाँ, सब्सिडीज़ और रेगुलेटरी रियायतें शुगर सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाने लगी। रिपोर्ट में शुगर सेक्टर के हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें कहा गया है कि शुगर मिल मालकान की गन्ने की कीमतें हिफाजती ड्यूटीज़ पर मजबूत गिरफ्त है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल्स का मुनाफा अवाम पर बोझ डाला गया। मिल मालकान ने एक्सपोर्ट्स प्राइसिंग पॉलिसियों को अपने हाथ में ले रखा है। अमरीकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाग में खिताब बोले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतादिद बार कह चुके कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जदीद तैयारे मार गिराए थे। पाक फिज़ाइया की शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बर्री अफवाज ने जंग के दौरान अल-फतह मिसाइल दागे। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत के साथ बड़े फैसले किए गए। मुस्तकबिल में दानिश स्कूल कश्मीर में भी तामीर करने का ऐलान किया। 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बरी अफवाज हैं, उन्होंने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे।
پارلیمان آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ آئین میں درج ہے کہ پارلیمان ترمیم کسی عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر کی گفتگو، کہا کہ یہی بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی کہ 17 غیر منتخب جج پارلیمان سے زیادہ ذہین اور بااختیار نہیں ہو سکتے۔ معاملات کا حل گفتگو اور مذاکرات سے نکلتا ہے۔ ہم بحث کو چھوڑ کر صرف مخالفت کی بات پر قائل ہو گئے ہیں۔ مخالفت کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ آئین میں جس قدر اور جس طرح کی تبدیلی کرے، ایسی تبدیلی کو کسی عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات سپریم کورٹ کے ایک بہت بڑے فیصلے میں بھی لکھی گئی۔ 17 غیر منتخب جج صاحبان جو ہیں وہ اس پارلیمان سے زیادہ ذہین اور اس پارلیمان سے زیادہ بااختیار نہیں ہو سکتے، اور انہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دس از واٹ آر کانسٹیٹیوشن سیز۔ معاملات کا حل جو ہے وہ گفتگو سے ہے، وہ ڈائیلاگ سے ہے، منطق سے آپ دوسرے کو قائل کریں۔ ہم لوگ بحث تمہیز کو چھوڑ کے صرف اور صرف مخالفت کی بات پہ قائل ہو گئے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے، یہ اس کا ہے، نہ میں نے ادھر ہٹنا ہے نہ اس نے ادھر ہٹنا ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، معاشرے کو ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزراء، مشیران، معاون خصوصی اور چیف سیکرٹری کی شرکت۔ حیدرآباد میں ایڈیشنل اسپیشل اینٹی کرپشن کورٹ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ ایم اے جناح روڈ پر HBL ہیریٹیج بلڈنگ کی خریداری کی بھی منظوری دی گئی۔ ہیریٹیج بلڈنگ کو IT ٹاور بنایا جائے گا۔ آئین آبادی بڑھنے پر صوبوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے۔ آئین پر عمل درآمد نہ کرنا غداری کے مترادف ہے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا کہ ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ جاگیردار اور جمہوریت کے چیمپئن بلدیاتی حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ضرورت پڑی تو کراچی کا مقدمہ سڑکوں پر بھی لڑا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے، جب ضرورت بڑھے، تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہونا چاہیے، آئینی شک وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے۔ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا۔ حویلیاں جلسے میں انتخابی عملے کو دھمکانے اور عوام کو اکسانے پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور عمر ایوب کی اہلیہ کو کل طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA 18 میں ہری پور میں ضمنی انتخابات کے دوران فل پروف سیکیورٹی کے لیے وفاقی حکومت کو انتظامات کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے فوج اور سول آرم فورسز کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KPA سہیل آفریدی کا دھمکی آمیز بیان، الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعے کو طلب کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کو دھمکایا اور عوام کو بھی اکسایا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جلسے میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ایک مفرور مجرم بھی کھڑا تھا جس کی اہلیہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث NA 18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔ انتخابی عملے اور ووٹرز کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر KP کو فوری طور پر چیف سیکرٹری اور IG سے ملاقات کر کے سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹ دینے کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق NA 18 کے ضمنی انتخابات کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کو طلب کر لیا گیا اور اس سلسلے میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو بھی خط ارسال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کی خبروں کی تردید آ گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے کی سرفراز بگٹی کے خلاف خبروں پر سخت اظہار تشویش۔ اتفاق کیا گیا ہے کہ سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ آئینی مدت پوری کریں گے۔ اندرونی انکشاف ہوا ہے کہ سینیٹر دوستین اور MPA لیاقت لہڑی نے ذاتی انعد میں میڈیا پر جھوٹا بیان دیا۔
سرفراز بگٹی کی تبدیلی کی خبریں دم توڑ گئیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کی من گھڑت خبر کی اندرونی کہانی بھی بول نیوز سامنے لے آیا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سینیٹر دوستین ایم پی اے لیاقت لہڑی نے ذاتی اناد میں میڈیا پر جھوٹا بیان دیا۔ دوستین ڈوم کی مبینہ طور پر ترقیاتی فنڈز نہ بڑھانے پر ناراض ہیں۔ سینیٹر دوستین نے سرفراز بگٹی سے ترقیاتی اسکیم کے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سرفراز بگٹی نے سینیٹر دوستین سے معاذرت کر لی تھی۔ سینیٹر دوستین نے فنڈز کے معاملے پر وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کی شکایت کی۔ وزیر اعظم نے سینیٹر دوستین کے مطالبے پر سرفراز بگٹی کو پیغام بھجوایا تھا۔ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کو سینیٹر ڈومکی کے مطالبے کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں بچوں کی مجموعی صورتحال تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شری رحمان کا بچوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا کہ بچوں کی تعلیم اور بہتر زندگی کے لیے آگاہی مہمات وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہیں۔ بچوں کے محفوظ اور بہتر مستقبل کے لیے سنجیدہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ بیرون ملک نام نہاد انسانی حقوق کی آڑ میں پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور نیٹ ورک بے نقاب۔ پاکستان میں انتشار اور دہشت گردی کی مرتکب مجرمہ کو امریکی عدالت میں سزا۔ ٹیکساس کی عدالت نے MQM لندن کی سرگرم رکن کہکشاں حیدر کو بین الاقوامی دہشت گردی سے متعلق جھوٹے بیانات دینے کے جرم میں 8 سال قید کی سزا۔ لاہور میں گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والا ڈکیت گروہ دھر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے اپنے بھائی اور ماموں زاد بھائی کے ساتھ مل کر وارداتیں کی۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریس کر کے ننکانہ صاحب سے گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور میں گھروں میں کام کے بہانے کام تمام کرنے والا ڈکیت گروپ قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ غالب مارکیٹ میں آپریشن و انویسٹیگیشن ونگ کی مشترکہ کارروائی، ملزمان بھائی بہن گرفتار، دونوں کو CCTV فوٹیجز جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریس کر کے ننکانہ صاحب سے گرفتار کیا گیا۔ خاتون غالب مارکیٹ کے علاقے میں کویت پلٹ فیملی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ملزمان نے اپنے بھائی اور ماموزاد بھائی کے ساتھ مل کر واردات کا منصوبہ بنایا۔ چند روز قبل ملزمان گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کر کے فرار ہوئے تھے۔ SP ماڈل ٹاؤن کے مطابق گرفتار ملزمان میں خاتون ارم اور اس کا بھائی علی شامل ہیں، جبکہ فرار ملزم ماموزاد بھائی سمی کی تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان سے کویتی دینار، 2 تولے سونا، نقدی اور پستول برآمد کر لی گئی۔ خیرپور سے خبر ہے، دیرینہ دشمنی پر 5 زندگیاں چلی گئیں۔ پریالوں میں 2 قبائل خونی تصادم، فائرنگ کا تبادلہ 4 افراد قتل، 7 زخمی ہو گئے۔ کھوڑا میں بھی خونی جھگڑا، فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا، 6 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,63,000 کی سہ عبور کر گیا۔ دن کے کاروبار کا اختتام 710 پوائنٹس اضافے پر ہوا۔ 100 انڈیکس 1,62,937 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 35 ارب روپے کے حصص کا کام ہوا۔ 247 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 187 کمپنیوں کے حصص میں کمی ہوئی، 39 کمپنیز کے حصص میں استحکام رہا۔ کھیل کے میدان سے خبر، ٹرائی نیشن سیریز کا دوسرا مارکہ، زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی۔ 163 رن ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈر ناکام رہے۔ زمبابوے نے اپنی باری پر 8 وکٹوں پر 162 رنز اسکور کیے۔ دوحہ قطر میں جاری ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے سیمی فائنل کل کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 پر شروع ہوگا۔ ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش اے کا سامنا انڈیا اے سے ہوگا۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کو طلب کر لیا۔ گزشتہ 3 برس کی کارکردگی پر رپورٹ مانگ گئے۔ قائمہ کمیٹی کا 24 نومبر کو کراچی میں نئے اسٹیڈیم کا دورے کا فیصلہ دورہ ساتھ اجلاس کراچی میں طلب کیا گیا۔ 25 نومبر کو قائمہ کمیٹی خصوصی ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کا دورہ بھی کرے گی۔ ابوظہبی میں ٹی لیگ کا میچ، سابق بھارتی کرکٹرز ہربھجن سنگھ کا پاکستان فاسٹ بولر شاہنواز دھانی سے مصافحہ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے روایتی طور پر مصافحہ کیا، جس میں ہربھجن سنگھ بھی شامل تھے۔ انہوں نے دھانی کے پاس آ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔
चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 24 नवंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। चैंपियनशिप में आलमी रैंकिंग के 17 प्लेयर शरीक होंगे। मिस्र, जापान, हांगकांग, चीन, मलेशिया, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी एक्शन दिखाएंगे, जबकि 7 पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर भी इवेंट में हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल 28 नवंबर को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।